الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء قائد الغر المؤجلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لو سارے حضرات بلند مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں پڑھ لو مل کے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں ثانی نہ کوئی رب کا نہ میرے آقا کا
کوئی رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اللہ رب ذوالجلال ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس سے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم اور مقدس بارگاہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک بزم وچ میری تہاڈی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ آج دی اس پاک بزم دی صدارت خطیب اہل سنت نادش اہل سنت اس علاقے دی معروف شخصیت عرصہ دراز تو اس علاقے دین متین دی خدمت واسطے کوشاں حضرت علامہ مولانا قاری محمد نصیر احمد خلیقی صاحب آپ فرما رہے آپ دی قیادت ہر روز نماز عشاء تو بعد یہ پاک بزم سجدی ہے جدے علماء کرام تشریف لے آکے حضور دی عظمتاں اور شانہ بیان کر دن اور مدرس جامع اعزا حضرت علامہ قاری غلام حبیب سعیدی صاحب حضرت صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرمانے آپ حضرات روزانہ اس پاک بزم دی رونق بن دے ہو، بزرگ نوجوان طلباء اہل علاقہ آندے ہو، یقیناً قابل تحسین حقدار دے حامل ہو، حضور دے ذکر دی محفل وچ آن والا ہر بندہ قابل عزت اور قابل احترام ہے، جیڑا بندہ حضور دے ذکر دی محفل وچ آیا دراصل رسول اللہ دا مہمان ہے، جڑا حضور دے ذکر دی پاک بزم میں چاند ہے، یقیناً برکات حاصل کرو گے، اپنی جھولیاں مراداں نال بھرپور کر دے ہو، آج بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ میں نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔
تسی جو روز مسجد ہی چاہتے ہو حضور دا ذکر سننے واسطے تے انتظامیہ روز انتظام کر دی ہے، یہ سارا کچھ کسی گل نال ہوندا ہے، ایویں یہ کچھ نہیں ہوندا، اور فتن دور ہے اس زمانے بندیاں نوں موبائل تو ہی ویل نہیں ملدا، ساری رات موبائل دے آرے لگے گیماں کھیل دے ہیں، فلماں ویکھ دے ہیں، ٹائم لگا دے ہیں۔ تسی جو روزانہ حضور دے ذکر چاہتے ہو ایتھے انتظام ہوتا ہے، کوئی تا گل ہے نا جڑے کہ حضور دے ذکر دی محفل دی رونق بندے ہو۔ حضرت امام باقر دی بارگاہ ایک بندہ 7 وار لے کے آ گیا، کہنے لگا لیا کہ انج رکھ دیتے کہ نسل رسول ہیں، اولاد مرتضیٰ ہیں، امام زین العابدین دا پتر ہیں، امام حسین دا پتر ہیں، اے حضرت امام باقر انہاں 7 والاں وچ اے دسو تواڈے نانا جی دے کتنے دے؟ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ۔ انہاں 7 اے دسو تواڈے نانا جی دے کتنے؟ مسکران لگ گئے، فرمایا یہ کیڑا کام ہے، درود پڑھن لگ جاؤ، سارے درود پڑھنا شروع کیتا۔ امام باقر بھی کھلو گئے، درود پڑھن لگ گئے، انہاں 7 والاں چو 4 منہ مبارکہ اپنی جگہ تے کھلو گئے، اینجو نہ جھومنا شروع کر دیتا۔ 3 مردہ حالت پیرے، تنہاں نو چکیا تے سیڈ تے کر کے فرمایا اے 3 کسے چودھری دن، اے 4 میرے نانے دینے۔ منا کیا جی کیا دلیل ہے؟ کیا 4 تواڈے نانا جی دن؟ فرمایا ویکھیا نہیں جدوں نانے دا ذکر آیا تے نانے والیاں جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ بے ایمان بندے دا کی واسطہ ہے حضور دے ذکر نال؟ اے ایمان والیاں دے حصے چ آیا ہے، حضور دا ذکر کردا بھی ہوئی ہے، کرواندا بھی ہوئی ہے، جدا حضور نال تعلق ہوندا ہے، نبی پاک نال جیدہ تعلق ہوتا ہے۔ حضور دی عظمت میرے جہاں ناقص بندہ کی بیان کرے، میں حضور دا مرتبہ کی بیان کراں۔ بزرگ تھے کہہ گئے کہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، سیدی یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ایک کتاب میرے کو موجود ہے، 100 عظیم شخصیات دے، مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھی ہے، انہیں ترتیب دیتی 100 شخصیات دی 100 نامی کتاب، ترجمہ ہو گیا ہے تے میرے کل موجود ہے، ان دے جو انہیں 1 تو لے کے 100 تک کائنات دی عظیم لوگاں دا ذکر کیتا ہے، عیسائی ہے لیکن پہلے نمبر تے تیرے تے میرے نبی دا ذکر کرتا ہے۔ کہندا ہے کہ جدوں میں لوگاں دیاں سیرتاں دا مطالعہ کیتا، لوگاں دی زندگی دے عادات و اطوار نو پڑھیا، رب دی کائنات اندر ایسی ہستی مینوں نظر نہیں آئی جڑی ہستی اللہ نے مسلماناں نو عطا کیتی ہے، انہاں نو اللہ نے ہر میدان وچ کامیاب کیتا ہے۔ حل تعالیٰ جڑا بیگانہ کرے، حضور دی عظمت اور شان مائیکل ایچ ہارٹ پہ بیان کرتا ہے۔ ایک کتاب میرے کو اور موجود ہے جیدہ نام سیرت رسول ہے، لکھن والا سکھ ہے جی سنگھ دار، ایک وکیل سی لاہور دا، اللہ جانے زندہ یا فوت ہو گیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہنا ایک ہستی مکے پیدا ہوئی، مکے چوں نہ جرم لیا، اس نور دیاں کرنا عرب دی کہندا اس دھرتی تے پھٹیاں تے پوری کائنات نو منور کیتا ہے۔ پوری کتاب حضور دی سیرت تے لکھ دیتی، عظمت اور شانہ کمال انداز نال اس نے بیان کیتی ہیں۔ حضور نو اللہ اتنی عظمتاں نال نوازی ہے، اپنے تو اپنے بیگانیاں دے قلم بھی اتھے حرکت وچ نے، ایڈیاں عظمتاں والا رسول ہے تے سرکار دی عظمت اور شان میں کیویں بیان کردے ہاں؟ تو بیان کراں گے جو چند لفظ یاد کیتے، 2 کتاباں جو پڑھے ہیں، علماء تو سنے ہیں حضور دی عظمت اس تو بھی زیادہ بلند ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ کتاباں چ لکھیا تھوڑا کچھ گیا ہے، رب دے محبوب دی شان اس تو بھی زیادہ بلند ہے۔ آگے تسی ودا دیندے ہو، ہردوں ودا دیندے ہو، حضور دی شان بیان کرن لگے ہردوں ودا دیندے ہو، تنقید کرن لگے بندے جملے کہن دین ہردوں ودا دیندے ہو۔ میں کہ حد تو دس دے، اسی اس حد نو کراس ہی نہیں کرا گے۔ مقام مستوی دی حد ہے ہی کوئی نہیں، حضور دی عظمت دی حد ہے ہی کوئی نہیں، ایڈی اللہ شان عطا کی۔ فرمایا حدیث قدسی ہے، علامہ زینی نقل کیتا ہے، حضور فرماندے
اللہ رب ذوالجلال فرماندا ہے سونیا ابراہیم نو میں اپنا خلیل بنایا ہے، تینوں اپنا حبیب بنایا ہے۔ علامہ نصیر صاحب تشریف فرمان علماء موجود نے خلیل اور حبیب دا معنی ایک ہی ہے، خلیل دا معنی بھی دوست، حبیب دا معنی بھی دوست، لیکن مفہوم جدا جدان۔ آئے تسی بھی مسجد چو میں بھی مسجد چایا، لیکن تسی بیان سننا آئے ہو میں واز کرنا آیا، منزل ایک ہے مفہوم جدا جدان۔ خلیل اس نو کیا جاندہ ہے جڑا رب نال بڑا پیار کردہ ہے، حبیب اس نو کیا جاندہ ہے جیدے نال رب بڑا پیار کردہ ہے۔ اللہ نے عظمتاں عطا کی تھی، رب دا قرآن حضور دی عظمتاں بیان کردہ ہے، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ ہونجتے علامہ نصیر صاحب جان دیں اس آیت دے کلے کلے لفظ پرواز کیتا جا سکتا ہے۔ شاہد دا معنی خوشخبریاں دین والا، نذیر دا معنی ڈران والا، کلے کلے لفظ واز کیتا جا سکتا ہے، لیکن اس آیت اندر خاص لفظ جڑے میں آپ دے سامنے رکھنا چاہنا، اللہ فرماتا سراجا منیرا، سونیاں اساں تینوں چمکدا یا سورج بنا کے بھیجی ہے۔ آیا تیرا تے میرا نبی بشری لباس اندر، لیکن اللہ کہندا سراجا منیرا، اساں تینوں چمکدا یا سورج بنا کے بھیجی ہے۔ یا قرآن دیاں تیاں پاریاں دا مطالعہ کر، توجہ رکھنا، سمجھدار لوگ موجود ہو، آج دی محفل چ کوئی گل پلے بن کے جاؤ، جا قرآن دیاں تیاں پاریاں دا مطالعہ کر، کلی کلی آیت دا مطالعہ کر، کلے کلے ورق تے غور کر، کلے کلے رکوع تے سپارے تے غور کرو۔ پورے قرآن دیاں تیاں پاریاں اندر اللہ نبیاں دا ذکر کیتا ہے، رسولاں دا ذکر کیتا ہے، ولیاں دا کیتا ہے، اصحاب دا کیتا ہے۔ اللہ نے کسی نبی دا ذکر حضور تو سوا کرن لگیاں لفظ سراج دا استعمال نہیں کیتا، آئے نے اے لفظ انج قرآن اندر آئے نے، لیکن حضور تو علاوہ کسی شخصیت واسطے نہیں آئے۔ اللہ کہندا سونیاں اساں تینوں سراج منیرا بنا کے بھیجی ہے۔ مولوی نو کہا حضور آئے بشری لباس اندر، لیکن اللہ کہندا ہے سراج منیرا، اساں تینوں چمکدا یا آفتاب، چمکدا یا سورج بنا کے بھیجی ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری اپنا نہیں بیگانہ رائٹر اپنی کتاب رحمت للعالمین دے اندر لکھ دے، سنی بات بیان کرنا میری عادت نہیں، کہندا گل کیے، کہندا رب دا ایک انداز اپنے یار دی عظمت بیان کرن دا، اے رب دا ایک انداز اللہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا سونیا اساں تینوں سراج منیرا بنا کے بھیجی ہے، کہندا دی اندر حکمت ہے، اے دے اندر راز کیے۔ قاضی سلیمان کہندا جدوں دن چڑھدا ہے زمین تے جتنیاں بھی لائٹاں چلدیاں اے سمانے دی دھرتی تو لے کے گھنٹہ کر چونک تک زمین لائٹاں نال بھر دیو، جتنیاں بھی لائٹاں رکھ دیو، روئے زمین تے پوری زمین لائٹاں نال بھویں بھر دیتی جائے، لیکن جدوں دن چڑھدا ہے سورج دی روشنی ہر روشنی دے اوپر غالب آ جاندی ہے، سورج دے سامنے لائٹاں دی کوئی اہمیت نہیں۔ کتنا سونا انداز ہے اللہ دا اپنے یار دی عظمت بیان کرنے دا، فرمایا سراج منیرا، جدوں تیری شان دا سورج چمکے گا کوئی شان تیری شان دا مقابلہ نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تک، یا غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔
سیانے بندے تاج بیمار چلو اسی خوش آمدید کہنے ہیں حضرت علامہ صوفی عباس علی صاحب نقشبندی قادری آپ لوگوں کے بزرگ تشریف لے کے آئے اس پاک بزم میں اللہ بزرگاں دا سایہ ساڑھے سران تے تادیر قائم اور دائم فرمائے سیانے بندے تا چلو کوئی مریض یا بیمار کوئی قلعہ مجبوری ہے چنگے پلے جوان بار سین بہ جان چنگی گل نہیں ذرا مہربانی کرو اخلاق پورا کرو اندر آ جاؤ تہاڈی زیارت نیڑے ہوئے جوان ذرا اٹھ کے آ جاؤ اندر ماشاءاللہ خوش کیا جگہ پورے وشوق نال کہہ رہے ہیں اندر آ جاؤ ماشاءاللہ مہربانی فرماؤ بزرگ بندے چلو کوئی نہیں جوان ذرا اندر آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ جی بار جڑے جوان بیٹھے نہیں اٹھے آؤ اندر آ جاؤ مہربانی کرو ماشاءاللہ شکریہ جنا تکلیف کیتی ہے شکریہ انہاں دا اوکھا کام میں اس دور ہے سیٹ چھڑنا اللہ تو انہوں سلامت رکھے تے محبت نال ذرا آکھو سبحان اللہ قاضی سلیمان کہندا ہے کہ پورے قرآن وچ لفظ سراج حضور تو علاوہ اللہ نے کسی شخصیت لئے استعمال نہیں کیتا انجے لفظ آیا ہے لیکن پورے قرآن وچ اگر آیا ہے کسی شخصیت لئے تے تیرے تے میرے نبی واسطے آیا ہے کہندا وجہ ہے حکمت دے چے ہے اللہ مثال دیتی ہے کہ سونیاں جدو سورج چڑھدا ہے او دے سامنے کوئی روشنی نہیں ٹھہر دی جدو تیری شان چمکے گی کوئی بھی تیری شان دا مقابلہ نہیں کر سکے گا اس لیے اسی کہنے ہیں ڈٹھے ورک قرآن دے بھول سارے تیری شان جیا نہیں ہو ڈٹھے ورک قرآن دے بھول سارے تیری شان جیا نہیں ہو ڈٹھا تیری شان دا جے کوئی کرے مقابلہ انہوں آسکاں اصلی چور ڈٹا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دل ایو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مقا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام نو بڑی عظمت اور شان نال نوازیے حسن مصطفیٰ میں کی بیان کراں آندی زبان چو بیان کر دیاں جنہیں جے کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا لیکن حضور دیاں عظمتاں بیان کی دیاں ہجرت دا موقع ہے نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ تو مدینے وال جا رہے حدیث اور تاریخ دیاں کتاباں اس بات دی اوپر شاہد نے رستے دے اندر ایک مکان آیا ام معبد دا مکان آیا ایک خاتون ہے جیدہ نام ام معبد ہے پتر دی وجہ تو کیا جاندہ ہے ام معبد منصوف ہے اس دا شوہر ابو معبد بکریاں چران واسطے جایا کردہ سی ام معبد اپنے مکان دے اگے بیٹھ کے سارا دن اپنے مکان دی حفاظت کریا کردی سی اپنے مکان دی رکھوالی کریا کردی سی نبی کریم علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جس وقت گزر ہویا ام معبد دے مکان دے قریب حضور پہنچے سرکار نے فرمایا ابو بکر اس خاتون کولوں پوچھ اگر کھجورا ہیں اندے کولوں خرید لے اسی مسافراں سانو رستے ضرورت محسوس ہے پہ جائے گی کھجوران دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پوچھ دل ام معبد نو کے کھجورا ہیں
اسی خریدن لی تیار ہوں. ام معبد کہندی ہے میں تا مسافران دی انجی خدمت کرنی ہاں پر افسوس آج میرے کل کھجورا نہیں ہے. فرمایا بی بی ہے جڑی بکری ہے کیا سیدہ دودھ چو سکنے ہاں؟ کہندی ہے تا چل بھی نہیں سکتی. اگر چل سکتی ہوں دی میرا شوہر اس نو نال لے کے جاندا اے بھی نال چرن لی جاندی. فرمایا بی بی اجازت دینا تیرا کم ہے دودھ لینا میرے حبیب دا کم ہے. کیونکہ صدیق اکبر ہے یہ فنا فر رسول ہے. فرمایا اجازت دے. حضور دی بارگاہ چلے آگے بکری نو کھڑیاں کر دیتا. سرکار نے اپنا دستے مبارک بکری دی کانٹ تے پھیریا دودھ چونا شروع کر دیتا. ام معبد حیران جڑی چل نہیں سی سکتی حضور دا دستے مبارک پھرن دی دیرے دودھ دینا شروع کر دیتا ہے. پیالہ بھر گیا. سرکار نے رات دسن والے بیلی نو پہلایا. صدیق اکبر نو پہلایا. ام معبد نو پہلایا. اخیر تے خود نوش فرمایا. ام معبد عدل و انصاف دا منظر اکھاں دے نال ملاحظہ کیتا. ہاتھ بن کے کہندی ہے برتن لئی آندی ہے. سارے برتن جدوں بھر گئے ہاتھ بن کے کہندی ہے سونیا میریاں نگاہاں نے آج تک تیرے جیا کریم نہیں دیکھیا. ٹھہر جاؤ تہاڈی ضیافت کرنا چاہنیاں دعوت کرنا چاہنیاں کھانا کھان تو بغیر نہ جائیو. فرمایا ابو بکر اس نوں کہہ دے اسی رک نہیں سکدے کیونکہ مکے دے مشرکاں دا خطرہ سی چڑھائی دا. حضور دا سفر اگے شروع ہو گیا. ادھر شام پہ آ گئی ہے. جس وقت ادا شوہر بکریاں چرا کے گھر واپس آیا ادا شوہر واپس آیا کی منظر دیکھدا ہے سارے برتن دودھ نال بھرے ہوئے نے. حیرانگی وچ پوچھدا ہے اپنی بیوی ام معبد نو کہندا گل کی ہے کوئی لشکر بھی نہیں گزریا کوئی قافلہ بھی نہیں گزریا اتنا زیادہ دودھ دس کتھوں آئے. ام معبد کہندی ہے تسلی نال بیٹھ کے سن میں تینوں کی دساں زندگی گزر گئی ہے اس مکان اندر رہندیاں آج تک میریاں نگاہاں نے اتنی حسن جمال دا پیکر نہیں دیکھیا. میریاں نظراں اج تک اتنا کریم نہیں دیکھیا جتنی اعلیٰ ہستی آج ساڈے ویڑے اندر تشریف لے کے آئی ہے. اودیاں پاک زلفاں دا ذکر میں کیویں کراں اوندے پاک ابروؤں دا ذکر میں کیویں کراں اودیاں پاک ہتھیلیاں دا ذکر میں کیویں کراں. جدوں بول دے سن موتی چھڑ دے سن جدوں انہاں نوں دوروں دیکھ دے دا قد اچا تے لمبا محسوس ہوندا سی. جدوں قریب آندے سن روب کے نالوں بھی زیادہ بڑھ جاندا سی. کہندی تھوڑی دیر ہوئی کیا آیا تھوڑی دیر ہوئی کیا آیا کالیاں زلفاں والا تھوڑی دیر ہوئی کیا آیا کالیاں زلفاں والا دو کھڑیاں وہ ٹھہر آئے تھے تے کر گیا نور اجالا. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شان مصطفیٰ. ام معبد دا شوہر اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنا تن پتہ ہے کون آیا ساڑھے ویڑے اے وہی ہستی آئی ہے جنہ مکے چ اعلان نبوت کیتا ہے. تو مینوں سد لیندی آواز مار لیندی اے پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے تے میں آئی جانا سی. اچھا گل سن اج تو بعد میں دور بکریاں لے کے نہیں جانا. جے کدی دوبارہ وہ اتھوں گزرن تا تو مینوں آواز دیں میں بکریاں اتھی چھڑ کے ناسا آواں گا. انہاں دی زیارت بھی کراں گے انہاں دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاؤں گے. ہوں جدو روز بکریاں چرا کے آندا ہے تے کھانا وہ سامنے رکھ دی ہے نا تے کہندا ہے کھانا بعد کھاواں گا ذرا مہربانی کر دو گلاں اس کریم دیاں تو سنا دے.
وہ جڑے ساڑھے گھر آئے روز حضور دا ذکر پیا ہوندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اندازہ لگاؤ روزانہ حضور دی آمد دا ذکر انہاں دے مکان دے اندر پیا ہوندا ہے تے میں اتھی عظمتاں کی بیان کراں سانو تا ناز ہے اسی ذکر بھی کریدا ہے اور فخر بھی کرنے اسی کہنے ہوں خاک مگر لیکن عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر لیکن عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے اپنی ضمیر نو مخاطب کر کے پڑھ میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے سر جھک نہیں سکتے کبھی سر معاشر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے مل کے پڑھ لو میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار ذوق آڑے ہو ذرا محبت دینال پڑھو میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار آج نہ ٹھول آئیے تو اچھی آواز نال پڑھو میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار ماشاءاللہ ذوق آڑے ہو میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام نو بڑی عظمتدار شان نال نوازی ہے اس نے مصطفیٰ دا تذکرہ میں کیویں بیان کراں میں حضور دے چہرہ پاک دی عظمت کیویں بیان کراں ایتھے تا حسان بن ثابت کہندے واحسن من کلم ترقت وعینی واجمل من کلم تلد النساء آج تک سونیا تیرے جیا حسن و جمال دا پیکر حسان دیاں کھانا ویکھی نہ آج تک کسی ماں نے جمعے ہیں معلوم ہویا حضرت حسان بن ثابت اے جڑی گل کیتی ہے کہ میری آنکھاں نہیں دیکھیا اے تا سمجھی چاند دیئے آپ نے گزریا ہے زمانہ ماضی بھی بچے ہی لیندہ فرمایا نہ آج تک کسی ماں نے جنم دیتا ہے علماء کہنے دی وجہ کی ہے حضور نے دعا کیتی سی کہ یا اللہ حسان دی مدد کر جبریل امین دے ذریعے نل اے جملے تا حسان پیا بول دائے نزول جبریل پہ آ کر دا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد خطیب پاکستان جبریل امین حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نشروتی بندر علامہ تھانوی لکھے آئے جبریل کہندہ سونیا میں آسمان دیاں بلندیاں جاننا میں زمین دیاں تیواں جاننا مشارق اور مغارب تو واقع واں کل نبیاں دا جبریل زمانہ بیکھے آئے کل رسولہ دا دور دیکھے آئے سونیا آج تک جبریل دیاں نگاواں نے تیرے جیا سونا رب دی کائنات اندر نہیں دیکھیا لکھاں دنیا اندر سونے آئے لکھاں دنیا اندر سونے آئے میرے مدنی نال نہ رل دے وہ کل فیکون تے کل دی گل محبوب نال پیار
یوسف نبی مصر بقایا جتھے زور عشق دے چل دے اے سب صدقہ اے کائنات دیاں رنگیاں اے بہاراں سب صدقہ محبوب میرے دا کوہ طور تے دیوے بل دے سبحان اللہ سبحان حضرت سبحان رضی اللہ تعالی بارگاہ جا گیا خطبات اعلی بالی مولوی شریف بعد جہل حدیث دا مبلغ لکھتا ہے سرکار فرمایا چہرے تے پریشانی زبان خیریت ہے حضور دکھ تے مصیبتاں جدوں گھیر لیندیاں نے نا تے پھر تہاڈی بارگاہ جا کے تہاڈے چہرے دی زیارت کرنے ساریاں پریشانیاں بھول جاندیاں نے تسکین مل تہاڈی زیارت راحت جنہ دینا ہے حضور علیہ السلام وصال فرمایا ہے سرکار آستانہ پاک باہر آنا چھوڑیا تے صاحب رویا کوئی نکرے روندا ہے کوئی ممبر دے قریب بیٹھ کے روندا ہے کوئی مصلی رسول دے قریب بیٹھ کے روندا ہے حضور علیہ السلام دے اشتیاق نبی پاک دی محبت اس قدر حضور دے چہرے کے دل تسلی دیا کر سرکار دا وصال ہو حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین حضور دے چچے دا پتر جی دے واسطے سرکار ہاتھ چکے سلسلہ الحدیث صحیحہ ناصر الدین البانی لکھیا تہجد ویلے حضور وضو کرارے سان دریا رحمت جوشی چایا فرمایا مولا میرے چچے دے پتر دے سینے نو قرآن دے نور المنور او عبداللہ ابن عباس کہندے حضور دا وصال ہو گیا تے دل وچ تڑپ پیدا ہوئی کہ سرکار کدھر خواب وچ زیارت کرا دیو چہرہ ویکھیاں وقت گزر گیا دل وچ تڑپ پیدا ہوئی رات نو اکھ لائیے حضور دی خواب وچ زیارت ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عباس خواب جدو حضور دی زیارت اے پھر محبت گھٹ دیتا نہیں نا حضور والی جڑی راتی خواب زیارت تے صبح دن چڑھیا تے ہن دل وچ خیال ہے ستیاں پیاں تا زیارت کر لئی کدھر جاگدیاں بھی حضور دی زیارت ہو جائے ستیاں پیاں دا حضور دی زیارت ہو گئی کتے جاگ دیں حضور دی زیارت ہو جائے ایک سکون مل جائے راحت بازار چلے جا ام المؤمنین سیدہ میمونہ دا مکان آیا دستک اماں جی دروازے پہ آئیاں اجازت لے کے اندر داخل ہو گئے کیونکہ اماں جی دے رشتہ دار تے حضور دے چچے دا پتر بہ گئے ایک گل نہیں دسی کہ میرے دل وچ ہے خیال پہ چلتا ہے کہ میں اشتیاق رکھنا جاگ دیا حضور کی زیارت ہو جائے حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے حضرت میمونہ اندر گئیں اندر جا کے انہوں نے ایک شیشہ جد ارد گرد کپڑا لپیٹیا لے آ کے فرمایا عبداللہ اے او شیشہ ہے جد حضور اپنا چہرہ دیکھیا کرنا اے شیشے دی زیارت کہندے جد میں کپڑا ہٹایا میں نے اپنا چہرہ نہیں نظر آیا چہرہ مصطفیٰ نظر آیا خوش نصیبہ نو اللہ زیارتہ کراندہ ہے اس پاس چہرے دی ایک بزرگ دا میں تذکرہ پڑھیا جنہ دا نا حضرت ابراہیم ہے انہاں نو حضور دی خواب زیارت ہوئی تے آ کے اپنی ماں نو دسیا کہنے لگے امی جان ستیاں پہ حضور دی خواب زیارت ہوئی ماں بھی اللہ دے ولی دی سی ماں نے کہا پتر مرد اودن من نانگی جدن جاگ دیاں حضور دی زیارت کرے گا مرد دن اودن تسلیم کران اشتیاق بڑھ گیا محبت بڑھ گئی چند دن گزرے جاگ دیاں بھی حضور دی زیارت ہو گئی آکے ماں نو دسیا امی جان جاگ دیاں زیارت ہو گئی ماں نے بازو پھیلائے ماں کہندی یہ پتر آج سینے نہ لگ جا آج میرا پتر مرد بن گیا ہے میں جملے اس لئے کہ سان پتر کے تیری محبت گھٹے نا اگے نالوں ود دی جائے
خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ السلام دے چہرہ پاک دی زیارت کروان دے ورنہ محمد علی ظہوری قصوری فرمان دے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دل رات وقائے جان دے نے خوش بختانو محبوبان دے دیدار کرائے جان دے نے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دل رات وقائے جان دے نے خوش بختانو محبوبان دے دیدار کرائے جان دے نے کئی جاگ دیاں آئی مر گیاں کئی جاگ دیاں آئی مر گیاں رکھ رکھ کے اڑی کان سرکار دیاں کئیاں دے سفنے وچ آکے ستلے کی جگائے جان دے نے ایک جھلک پئی جد یوسف دی ہاتھ کٹے عورتاں مصر دیاں بن ڈٹھیا پوچھ علم الدین کولوں پوچھ ممتاز قادری کولوں پوچھ عامر چیمہ شہید کولوں بن ڈٹھیا او دے نام تو کئی چیز کٹائے جان دے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شان مصطفیٰ اس قدر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام دے چہرہ پاک نو عظمت اور شان اللہ نوازیے خوش نصیبان ہوئے جلوہ نصیب ہوئے کوئی دیکھ کے صداقت دا بادشاہ بن گیا کوئی عدل دا بے تاج بادشاہ بن گیا کوئی حیات دا پیکر بن گیا کوئی شجاعت دا منبع بن گیا عظمت اور برکات حاصل کر گئے نبی پاک دے چہرہ پاک دی زیارت کرنالے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرما دے کہندے نے نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ پاک انج چمکا مار دا یوندا سی جویں اللہ دا قرآن چمکا مار دے اس قدر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے چہرہ پاک نو عظمت اور شان نال نوازے صدیق اکبر کہندے نے سونیا میری وڈی خواہش ہے اکھاں صدیق دیاں ہون چہرہ تہاڈا ہوے ہر ویلے ابو بکر تہاڈی زیارت ہی کردا رہے تاڑے جلوہ پاک نوی دیکھدا رواں نبی کریم علیہ السلام اگر اصحاب دی مجلس چھوڑ دیا کر دے دن اصحاب تا رون لگ جایا کر دے دن جدوں چہرہ مصطفیٰ دی زیارت نہیں ہویا کر دی سی انہاں دیاں تا کھانا مو جایا کر دیا دن ایک کتاب بیانات سیرت دے اندر پیر ذوالفقار نقشبندی دیوبندی جلد دوسری دے اندر بیان کردا ہے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر رسول خدا دی بارگاہ جبریل امین آئے جبریل نے آکے جہنم دے درجیاں دا ذکر کیتا ہے جبریل آکے کہندا سونیا میں جہنم نو ویکھ کے آیا ہوں جہنم دے 7 درجے 7ویں درجے دے اندر منافقاں تے اللہ عذاب پیا دیندا ہے فرمایا حضور 6ویں درجے دے اندر اللہ مشرکاں تے عذاب مسلط کیتا ہے 5ویں درجے دے اندر چاند سورج نو پوجن والیاں تے اللہ دا عذاب ہو رہا ہے حضور اللہ رب ذوالجلال 4تھے درجے دے اندر آگ پوجن والیاں تے عذاب مسلط کیتا ہے 3رے درجے دے اندر یہودیاں دے اوپر حضور اللہ عذاب پیا نازل کردا ہے 2رے درجے دے اندر عیسائیاں نصرانیاں تے عذاب ہو رہا ہے آخری تے پہلا رہ گیا ہے جبریل چپ کر گیا ہے فرمایا جبریل دی کفیت بھی دس جبریل آہستہ جی آواز نال کہنے سونیا او دے اندر تہاڈی امت دے گناہگاراں تے عذاب پیا ہوندا ہے حضور نے جملے سنے اپنا نہیں بیگانہ عالم لکھ
لکھدا ہے مادا گالیاں کھاں بھر آئیاں ودوہا والے چہرے تے آنسو آگے سرکار رون لگے روندے روندے حجرہ پاک دے اندر چلے گئے آنسو بہائی جا رہے اصحاب کہندے حضور نماز لئی باہر آندے پھر اندر چلے جاندے سرکار دی مجلس نصیب نہیں ہو رہی اصحاب بے قرار نے چہرہ ودوہا دی زیارت نہیں ہوندی عظیم چہرے دی بیٹھ کے رج رج زیارت نہیں پئی ہوندی سرکار دا جلوہ پہلی طرح نظر نہیں آ رہا ایک دن سے کفیت اندر گزرے آئے نماز لئی باہر آندل پھر اندر چلے جاندل اصحاب بے قرار نے تو جا دن وین جائی گزر گئے سرکار روئی جا رہے حجرہ پاک اندر آنسو بہائی جا رہے نماز دے وقت باہر آندل پھر اندر چلے جاندل جدوں تیجا دن آیا کچھ اصحاب نے صدیق اکبر نو کیا یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر سانو تا حضور دی مجلس نصیب نہیں ہوندی اسی تا دلانو سکون دینے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کر گئے اللہ سبحان پاک چہرہ آج تیجا دینے نظر نہیں آ رہا اسی تا رج رج ظلف رسول دی زیارت کرنے سرکار آندے نماز پڑھ کے چلے جاندے کسے نال گل نہیں کر دے اسی بے قرار حضور دیاں گلاں سنن واسطے چہرہ پاک دی زیارت کرن واسطے کیونکہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقان کی تلاوت پہ لاکھوں سلام عاشقان کی تلاوت پہ لاکھوں سلام اصحاب پریشان نے کہ حضور دے چہرہ پاک دی اونج زیارت نہیں پئی ہوندی بھائی سہیل کے جویں حضور دی چہرے نوں دیکھ دیکھ دلاں نوں سکون بخش دے سا مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جاؤ تسی جا کے حجرہ رسول دا دروازہ کھڑکاؤ پوچھو سرکار کڑوں سونیاں کی گل ہے کیوں نہیں سانو مجلس نصیب ہو رہی تسی روئی جا رہے ہو آج تیجا دینے اسی تواڈی چہرے دیاں رج رج زیارتاں کرنے تو محروم سرکار کڑوں پوچھو کیڑا فکر لاہا کے کیڑا غم لاکھ ہو گیا ہے صدیق اکبر آئے آکے دروازے تے دستک دی تھی اپنا نہیں بیگانہ عالم لکھ دائے دستک دے کے السلام کہہ کے فرمایا لبیک یا رسول اللہ سونیا ابو بکر حاضر ہے سونیا کوئی حاجت ہوئے میں نو دسو میں صدیق آ گیا حضور میرے لائق کوئی حکم ہوئے جواب نہ ملیا رون دی آواز آئی جا رہی ہے حضور آنسو بہائی جا رہے جواب نہ ملیا صدیق اکبر دیاں کھامی بھار آئیاں روندے روندے واپس آئے اگو ملاقات حضرت عمر نہ لوئی فرمایا ابو بکر دروازہ کھلا یا نہیں کھلا جواب ملیا یا نہیں ملیا نہیں پیارے عمر نہ جواب ملیا نہ دروازہ کھلیا تسی جاؤ آگے نے مراد رسول حضرت عمر نے آکے دروازے تے دستک دی تھی سونے عمر آیا کوئی حاجت میرے لائق ہوئے حضور حکم فرماؤ نہ جواب ملیا نہ دروازہ کھلیا حضرت عمر بھی روندے واپس آئے ایسے ترتیب نہ لالم لکھ دے دیوبندیاں دا حضرت سلمان فارسی نال ملاقات ہو گئی حضرت عمر نے کہا سلمان میرے جایاں بھی دروازہ نہیں کھلیا تینو حضور فرمایا ہے کہ سلمان میری اہل بیت اندر داخل ہے تو چلے آجا ہو سکتا تیرے جایاں دروازہ کھل جائے اصحاب پریشان نے چہرہ بدوہاں دی زیارت نہیں پئی ہوندی انہاں نو حضور دیاں زلفاں دی زیارت تو اصحاب بیتاب نے تو چلے آجا کہنا جا کے دستک دی تھی جواب انہاں بھی نہ ملیا حضرت سلمان فارسی روندے روندے واپس آئے مولا علی نال ملاقات ہوئی فرمایا پیارے علی آؤ تسی آ کے دروازے تے دستک دیو ہو سکتا ہے تواڈے جایاں دروازہ کھل جائے علی تو اخی رسول ہے تو داماد رسول ہے تیریاں رسول اللہ نال بڑیاں خاص تے گہریاں
دیاں نسبت دال ہو سکتا ہے تو آٹے جائیں دروازہ کھل جائے. مولا علی فرمایا جاواں گا ضرور, حجرہ رسول دے دروازے تے اجے نہیں جانا, پہلے گھر جانا ہے. علی نو پتہ ہے ہن دروازہ کنج کھلے گا جڑا بوا ابو بکر دے گیا نہیں کھلیا, عمر دے گیا نہیں کھلیا, حضرت سلمان دے گیا نہیں کھلیا, میرے جایاں بھی نہیں کھلنا. اگر کھلے گا سیدہ بطول دے جائیں دروازہ کھلے گا. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. کیا بات. قاری صاحب بھی ایک جگہ خطاب تے جانا ہے تے میں بھی ایک جگہ خطاب تے جانا ہے تے اس واسطے لمحہ چوڑا خطاب نہیں اختصار آل جا رہے ہیں تے تسی محبت نال ذرا آکھو سبحان اللہ, پیار نال کہہ لو سبحان اللہ. حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا گھر جاواں گا کیونکہ علی پاک جان دین کہ حضور دی بیٹی دے جایا دروازہ کھلے گا. حضور دے سینہ پاک اندر دھیاں دا بڑا درد سی. کیا تیرے ملک پاکستان دے اندر میاں والی دی دھرتی دے اوپر ایک صفاق باپ نے اپنی بچی نو فیر مارے یا نہیں مارے؟ کراچی دے اندر تیرے ملک دے اخبار اس بات دے شاہد نے ایک ظالم باپ نے اپنی بچی دا گلا کٹیا. چند دن پہلے میں اخبار اندر پڑھیا ہے ایک ظالم باپ نے اپنی معصوم بیٹی نو نہر دیاں لاراں دے سپرد کر دیتا. علامہ نصیر صاحب دی قیادت دے اندر روزانہ اس محفل اندر آنا لیو میلاد رسول دا پیغام لے کے جا. حضور دے میلاد نو عام کر. میلاد والے رسول نے آ کے دھیاں دی عظمت بیان کیتی ہے. انگریز نو پڑھیا, فلماں دیکھیاں, ڈرامے دیکھیاں, بیٹیاں دے حقوق واضح نہیں ہون گے, انہاں دیاں عظمتاں واضح نہیں ہون گیا. چھوڑ دیا غیار نو پڑھنا, انہاں تو اپنا دامن بچا. رسول اللہ دی سیرت دا مطالعہ کر. میرا نبی سیدہ رقیہ دی قبر تے جا کے رویا ہے, ام کلثوم دا متھا چم کے رویا ہے. سیدہ زینب نو سینے نہ لا کے کہنا اس میری تھی نو میری وجہ تو ستایا گیا ہے, ہن تیجا دینے حجرہ رسول دا دروازہ نہیں پیا کھلدا. مولا علی نے گیا آؤ سیدہ خاتون جنت تسی آ کے دستک دیو, ہو سکتا ہے تو آڈے آیا دروازہ کھل جائے. خاتون جنت نے روندیاں روندیاں برقع پہنیاں آہستہ آہستہ قدم اٹھانیاں رسول اللہ دے حجرہ پاک دے دروازے تے آگے سلام کیتا ہے. آواز دے کے فرمانی نے ابو جان فاطمہ تو زہرا آئی ہے, اے او خاتون آئی ہے جدہ متھا چم کے اپنی جگہ تے بٹھایا کر دے دن, فرمایا کر دے دن کہ فاطمہ پیدا تو منی, اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جدو خاتون جنت دی آواز کناں دے اندر پئیے تھیاں والے اس درد نو جان دل لگدا تے سینے نال پتر بھی ہے. جدو تھی سینے نال لگ دی ہے ایک خاص تسکین مل دی ہے, ایک خاص راحت مل دی ہے. حضور دیاں کناں اندر سیدہ زہرا دی آواز آئی ہے, فرمایا ابو جان دروازہ کھولو بطول آئی ہے. فاطمہ دروازے تے آئی ہے, نبیاں دے سردار دروازہ کھولیا, خاتون جنت اندر داخل ہو گئیاں. ابو جان اصحاب پریشان نے, چہرہ بدوہاں دی زیارت انہاں نو پہلے دی طرح نہیں پئی ہوندی. بار منظر تا دیکھو, صدیق بھی پیا روندا ہے, عمر بھی پیا روندا ہے, بدر والے بھی پہ روندل, اصحاب پہ روندل, عشرہ مبشرہ پہ روندل. کی گل سونیا آج تیجا دینے کیڑا فکر لاک ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا تھیے جبریل آیا ہے, امت دے گناہگاراں دا ذکر کیتا ہے, بس امت دے گناہگاراں دا ذکر سن کے اس دن تو ہی رو رہے آواں. پھر سر سجدے چ رکھ دیتا ہے, رون لگ گے مولا امت دی بخشش فرما, مولا امت دی بخشش فرما. سیدہ زہرا ہاتھ چکے فرمایا مولا باپ دا رونا ویکھیا نہیں جاندا, مولا میرے باپ دی امت دی بخشش فرما. یہ تھی دیوبندی عالم لکھدا ہے, اللہ قرآن نازل کیتا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونیا سجدے تو سر چک لے, جویں تو کہے گا سی انج ہی کر لواں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے سی میلاد منا کے کہنے نہ رشتے ضروری لے لا یا ضروری لے.
میں قاری نصیر صاحب تو ڈردے ہیں زور لایا ہے یہ نانو میں نکیا ہوندہ ویکھدا یہ نہ ایک بندے نو اینا ماریا سی وہ کوٹ میں نو اجے تک نہیں بھولی یہ نانو میں کدی کدی دسنا ہونا حالانکہ میں نہ کو پڑھدا نہیں سی وہ ویکھیا میں مال تے تو ادھر دب کے آخو سبحان اللہ نہ رشتے ضروری لے نہ یار ایڈا زور اسی لائی لوئی دا کوئی نہیں ہوندہ ہے نہ دینا چے بس گال مکڑ لگی آخری شعر ہے مل کے پڑھو لا رشتے ضروری لے لا یار ضروری لے نا رشتے ضروری لے مل کے سارے پڑھو لا رشتے ضروری لے لا یار مل کے پڑھ لو لا رشتے ضروری لے نا یار لا رشتے ضروری لے نا یار دل حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری لے دل حشر نو بخشش پوچھے کوئی میلاد کیوں کر دے ہو جھنڈیاں کیوں لانے ہو انہوں کہت زبان حضور دے ذکر دے خلاف نہ چلایا کر زبان چلے تے کتیاں دی لڑائی دے خلاف چلے رنڈیاں دے ناچ دے خلاف چلے بے حیائی دی اڈیاں دے خلاف چلے شراب دی اڈیاں دے خلاف چلے مجرے دے خلاف چلے مالوی حیال نو اتمار او دے ذکر تے پیا بھونک لائیں جیدیاں عظمتاں اللہ قرآن اندر بیان کر دائے ساڑھاتی عقید ہے میدان حشر اندر حضور نے کام آنا نا رشتے ضروری نے نا یار نا رشتے ضروری نے نا یار دل حشر بخشش لئی سرکار زور لا کے پڑھ دیو دل حشر بخشش لئی سرکار حبدار محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبدار محمد دے قبراں وچ جیوندے نے جا دات علی حجویری دے مزار تے چلا جا جا حضرت فرید الدین دی بارگاہ اندر چلا جا جا تائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین دے پاک مزار تے چلا جا حبدار محمد دے قبراں وچ جیوندے نے قبراں وچ جیون لئی سرکار ضروری لے قبراں وچ جیون لے سرکار لا رشتے ضروری لے نا یار آخر جی صدیق اکبر دے دور خلافت دو واری آیا ہے تیوں نہ کیوں نہیں میلاد منایا 10 واری حضرت عمر دے دور خلافت چایا ہے میں کیوں نہ دے متعلق پوچھنا ہے جڑے لنگر تو بغیر تا زندہ رہ سکتے نے ذکر رسول تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تیری کی صلاح ہے انہاں سال بعد میلاد منانا سی وہ تا ہر سال نال منا دے سکتا انہاں دی گل نہ کر وہ آلہ لوگ نے عظمتاں والے لوگ نے میں سوچدا سی بھی جتھے میں پہنچنا ہے 15 منٹ دا سفر ہے لیکن ایتھے بیٹھ کے میں نیٹ تو حساب لایا پونے گھنٹے دا سفر سی قاری صاحب قبلہ تو 5 منٹ دی معذرت دے نال میں اپنے رفیق سفر سوائی ہو جانے انہاں 4 منٹ لائے تا گل اوتھے ہی ہے حافظ خالد محمود چشتی صاحب ان عرصہ دراز میرے والد صاحب نال گزاریا اور میرے نال ہوندے ساری زندگی حضور دیاں نعتاں پڑھیاں اے میں 2-3 منٹ دی حاضری پیش کر دیں درود شریف تمامی حضرات درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
میرے آقا ہمیں طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے تمنا اے مدینہ آقا میرے آقا ہمیں طیبہ میں بلا لو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی ہم بھی کہیں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا آقا میرے آقا ہمیں طیبہ میں بلا لو آخری دو شیر مرشد دی بارگاہ دے اندر علامہ صاحب ساڑھے شہر دے اندر انہاں دے پیر و مرشد انہاں دی یاد اندر شیر او میں نیواں میرا مرشد چا میں نیواں میرا مرشد چا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں الا اچیاں کولو صدقے جاواں الا اچیاں کولو او جنہاں نیویاں نال نبائی صدقے جاواں الا اچیاں کولو او ساری زندگی تسبیح پھیری کچھ نہیں پیا پلے جد دا مرشد کامل ملیا ساڑی ہو گئی بلے بل 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 آؤ جی بچے آؤ ہمارے مدینہ طالب علم قصیدہ پڑھنا شروع